آتا ہے کہ درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ یعنی ہمارے یہاں آپ کا سر درد ہے، میڈم کا سر درد ہے، میرا سر درد ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دعا سے تینوں کے سر درد ٹھیک ہوں گے، ہمیں پروب کرنا پڑتا ہے۔ جی آپ کو رستے میں آپ لیٹ ہو گئے، آپ کو ٹینشن ہوئی، آپ کو سر درد ہو گیا، انہیں رات نیند نہیں آئی، صبح اٹھیے سر درد ہے، ہم نے کچھ کھایا پیا، فوڈ پوائزننگ کو سر درد، تو ہم علیحدہ علیحدہ کاز پہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کلیم کرتے ہیں مکمل کیور کا، سمپل مینجمنٹ نہیں ہے، ادھر سے گولی کھائی 2 گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا، 2 گھنٹے بعد پھر ہو گیا، پھر نہیں، ہم کہتے ہیں مکمل، جیسے مائیگرین ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ روٹ کاز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ بھی تو ضروری ہوتے ہیں، میں نے کبھی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ کوئی لیب ٹیسٹ بھی لکھ کے دیتے ہوں۔ یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے، ویور یہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ ٹوٹلی ایک الزام ہے۔ اچھا، ہاں، بلکہ اگر اس کو بہتان بھی کہا جائے تو یعنی ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ جی، کوئی ہومیوپیتھی سسٹم کسی بھی ٹیسٹ کے خلاف نہیں ہے، ہم خود پیشنٹس کو ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں، ڈائگنوزنگ از مسٹ۔ دیکھیں ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہے، پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، کسی کو پیپٹک السر ہے، ایچ پائلوری ہے، یورک ایسڈ ہے، شوگر ہے، تو یہ ٹیسٹ ہی سے تو پتہ چلے گا نا۔ ٹیسٹ کا ہمیں یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ہم پھر یہ جو کہتے ہیں نا پروگنوسس، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ابھی کہاں کس لیول پر ہے۔ ایک بندے کا یورک ایسڈ 8 ہے، 9 ہے، ہم نے اس کو دوائی دی تو ہم کہیں گے جی 15 دن بعد 10 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کرا لیں، کولیسٹرول ہائی ہیں، لو ہیں، ہر چیز ہے، تو ٹیسٹ تو مسٹ ہے۔ ذرا ٹیسٹ ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ایشو کیا تھا۔ جی ٹیسٹ بالکل۔ اور سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز میں اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جی اچھا ہوا آپ ہر چیز آج کلیئر کروا رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابسولوٹلی ناٹ، کسی بھی میڈیسن میں کوئی اسٹیرائڈز فری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو یہ بیچاری تو انرجی میڈیسن ہے، ان میں میٹیریل مالیکیول نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی، اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ لیکن جہاں تک اسٹیرائڈز کا تعلق، ہم سے بھی کئی دفعہ اصل میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوائیں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ ہم نے فرض کریں ایک مسکنسیپشن ہے، ہاں یہ بھی مسکنسیپشن، یہ مسکنسیپشن ہے جی ہاں سر، دیر سے کرتی ہیں۔ اس سوال کو بھی سوال کر رکھے، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ اب اسٹیرائڈز کے حوالے سے فرض کریں ہم کسی پہ مریض کو آج دوائی دیتے ہیں، اس کو مائیگرین ہے، دوسرے دن وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو ہوئے ہی نہیں، میں تو ساری رات بہت سکون سویا، کیا اس میں آپ نے اسٹیرائڈز تو نہیں ڈالے ہوئے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا ہمیں اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب میں اس کو یہ کہتا ہوں بھائی دیکھیں اگر بالفرض میں نے ڈالے بھی ہیں تو میں کیسے کہوں گا؟ ایک بندہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی دودھ میں پانی تو نہیں ڈالتے ہو، وہ کہے گا ہاں باجی میں تو ڈالتا ہوں پانی، کیسے ممکن ہے؟ میں کہ دیکھیں بہترین طریقہ ہے یہ پوڑیاں جو ڈیلوشن جو میں نے آپ کو دیا ہے، جا کر NIH سے ٹیسٹ کروا لو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، بہترین طریقہ۔ اور ویسے یہ ہے کہ ہم اسٹیرائڈز نہیں یوز کرتے، ہم نہیں ڈالتے۔ اچھا سر، یہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن اور ایلوپیتھک میڈیسن یہ دونوں اکٹھی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی سیریس بیماری ہے تو لوگ کہتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن بھی لے لیتے ہیں، دوسری بھی یوز کرتے رہتے ہیں، کیا پتہ کوئی ایک اثر کرے، کیا یہ کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات لے کر آئی ہیں، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس اگر ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ کوئی ایلوپیتھک یا کوئی حکیمی دوا نہیں لے رہا تو ہم اسے کوئی حکیمی دوا یا ایلوپیتھک دوا ریکمینڈ بھی نہیں کرتے، پیور ہومیوپیتھک دوائی دیتے۔ لیکن پریکٹیکلی آج کل جو ہو رہا ہے، ہر چوتھا بندہ بی پی کا مریض ہے، شوگر کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یورک ایسڈ ہے، وہ ان اوائڈیبل ہے کہ وہ ڈیلی وہ میڈیسن لے، ہم وہ دعا نہیں روکتے، اس دوائی کو ہم مکمل اس کو کہتے ہیں بھئی آپ نے یہ دوائیاں نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے، اس کے اور اپنی دوائی کے درمیان ہم ایک وقفہ دے دیتے ہیں احتیاطاً کہ اس وقفے کے بعد یہ لے لینا۔ اچھا، پلس ہم کہتے ہیں ود دا فنکشن آف ٹائم ہم آپ کی اس دعا کو ٹیپر آف کریں گے۔ ایک بندہ وہ دوسرے سسٹم کے اسٹیرائڈز لے کر آ رہا ہے، اس کو لینے پڑ رہے ہیں، تو ہم اس کو ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک کوئی بھی نہیں چھیڑتے ان دعائیں کو۔ اچھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی باڈی کو ٹیون اپ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس کے لیب ٹیسٹ، اس کا فزیکل بینگ، اس کا اپنا جو مینٹل لیول ہے، ایموشنل لیول ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امپروو ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ یہ دوا اثر کر بھی رہی ہے کہ وہ خود بخود یہی پیرامیٹرز ہیں نا، یس، کہ مریض جب ویل بینگ فیل کرتا ہے تو
हम समझ रहे हैं कि दुआ असर असर कर कर रही रही है, तो फिर वहां से उसको टेपर ऑफ किया जाता है। ठीक है, जितना आलात इजाजत देते हैं, जितना लैब टेस्ट इजाजत देती है, उसके मुताबिक। हर किस्म की बीमारी में, जी हर किस्म की बीमारी, शुगर में भी, शुगर में भी। अब कैसे? शुगर का मैं आपको बताऊं, इसका फुल जब डेवलप हो जाती है तो कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इंसुलिन हम पे? भी क्लेम नहीं करते। हाँ, एक इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, उसका पैंक्रिया है ही डेड, तो वहां क्या होगा? डेड इज डेड, ठीक है, उसको स्वाय अल्लाह के और कोई उसमें जान नहीं यानी इसमें होम्योपैथिक इंसुलिन नहीं आएगी? नहीं, ये वो हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता। आप ऐसे पेशेंट्स को कुछ देते हैं फिर, जी मैं आपको, या सिर्फ रास्ता बताते हैं कि आप उधर ही जाएं? जी नहीं, मैं आपको अच्छा। देखिए वो एक इंसुलिन ले रहा है, ठीक है, हम उसको नहीं छेड़ते, ठीक है। बिल्कुल सही है, उसकी मेंटेन हो रही है। बाकी देखे ना, उसके अंदर एक वियर एंड टीयर हुई है, द डैमेजेस हैज बीन डन, और मजीद हो रहे हैं हाँ, शुगर की सिर्फ वजह से? पैंक्रिया ही नहीं है, अब उसकी वजह से बाकी सारे आर्गन मुतासर हो organs, रहे हैं। वहां जो मुतासर नुकसान हो रहा है, हम उसको रोकने की, देखिए ना, लीकेज जहां जहां हो रही है, हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो उसके बाकी आर्गन्स और उसकी वो फिजिकल, जिसको पूरी ट्यूनिंग कहते हैं, उसके मुताबिक मजाजी दवाएं हम उसको कहते हैं। हर इंडिविजुअल की कुछ मजाजी दवाएं होती हैं, जो उसकी पूरी 3 लेवल होते हैं, देखें हेल्थ के, फिजिकल बीइंग, मेंटल बीइंग एंड इमोशनल बीइंग। एक बंदे को उस वक्त सेहतमंद समझा जाएगा जब वो उन तीनों फैकल्टीज उसकी ठीक काम कर रही हैं। ये सिर्फ जिस्म ही नहीं है, ये बड़ा मोटा ताज़ा जिस्म है, अंदर पता चला अंदर डिप्रेशन पड़ी हुई है, 100 चीज़। तो इन सब को ट्यून करने के लिए, तो शुगर पेशेंट के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं। उसके साइड इफेक्ट में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, बहुत सारी वीकनेस आ रही होती हैं, उनको कवर करने के लिए हमारे पास है। लिहाजा हम मतलब किसी पेशेंट को भी रिजेक्ट नहीं करते। अच्छा सर, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास एक कमरे में बहुत सारी शीशियां, कोई 100 के करीब होंगी, वो पड़ी होती हैं, उसी में से हर मरीज को मेडिसिन जाती है। क्या ये सच है कि सिर्फ वो स्पेसिफिक मटेरियल से सबका इलाज होता है, या डिफरेंट चीजें हर बंदे के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और उस पर रिसर्च चलती रहती है साथ साथ? जी, वो 100 भी नहीं, मैं तस्हीह कर दूं, 1000 कर लें उसको और वो एक ही तरह की होती है। सब कहते हैं जी ये एक ही तरह की गोलियां दे रहे हैं, एक ही तरह के कतरे दे रहे हैं, ये क्या है? असल में गोलियां जो हम देते हैं ना, वो व्हीकल्स हैं, उसके ऊपर जो कतरा डाला जाता है वो होती है दवा। तो वो दवा अलग अलग होती है, अलग अलग 3 हमारे रिसोर्सेज हैं जहां से हम दवाई बनाते हैं। एक है वेजिटेबल किंगडम, ठीक, एक है मिनरल किंगडम, और एक है एनिमल किंगडम। ओके, इन सब से हम दवाई बनाते हैं और फिर वो आगे डिस्पेंस करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। माशाल्लाह। थोड़ा सा होम्योपैथिक से मुतालिक हम जान पाए और थोड़ा सा उस तरीके इलाज से मुतालिक बात कर पाए। थोड़ा सा मिथ्स भी होती हैं कि जिस तरह सलमा आपने पूछा कि अच्छा दोनों दवाइयाँ साथ साथ चूंकि लोगों की उनकी राय भी होती है कि अच्छा साथ इस्तेमाल करें कि रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो सर ने क्लियर किया कि इसको देखा जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते टेपर ऑफ किया जाता है। चलें जी।